دشت جنون کے معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے تو ہر کوئی واقف ہے۔ آج ان کی زندگی کا ایک واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ شروع کرتے ہیں آج کے دل افروز واقعہ کو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ نماز کا وقت ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ تیاری کرو نماز کی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضور نماز کہاں پڑھیں گے؟ حضور نے فرمایا، کسی کونے میں چھپ کر پڑھتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے قدموں پہ میرے ماں باپ قربان، اگر اب بھی چھپ کے نماز پڑھیں تو عمر کے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ؟ عمر فاروق نے کہا، حضور آج نماز کعبۃ اللہ میں پڑھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر کفار کا بڑا غلبہ ہے۔ واہ میرے خدا! عمر فاروق گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ مکے کے چوکوں پہ جا کر، گلیوں میں جا کر اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر چلتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ اے مکہ والوں، آ جاؤ، آج میں کلمہ پڑھ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن کر آیا ہوں۔ آج ہم کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ اگر کسی نے اپنی بیویاں بیوہ کروانی ہوں، اگر کسی نے اپنے بچے یتیم کروانے ہوں، تو آ جاؤ، عمر کے راستے کو روک کر دکھاؤ۔ خدا کی قسم، جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو مکے کے کافروں نے گلیوں میں نکل کر ماتم کیے، ہائے آج آدھا مکہ ہم سے چھینا گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے میرے حضور، آپ آگے چلے، میں آپ کے پیچھے چلتا ہوں، بیت اللہ میں نماز پڑھیں گے۔ میں دیکھتا ہوں کس کافر کی جرت ہوتی ہے جو ہمارا راستہ روکے۔ بسلامت بیت اللہ کے دروازے پر پہنچے۔ جب بیت اللہ کا دروازہ کھلا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی میں نعرہ تکبیر جو بلند کیا، اللہ اکبر کی صدا مکے میں پہلی بار یوں گونجی کہ کفر کے کوٹ بھی گر پڑے۔ بیت اللہ کو بتوں سے پاک کیا اور مسلمانوں نے کھلے عام عبادت کی۔ اسلام کو طاقت ملی، اور جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی، اس وقت بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انوکھی ہجرت کی۔ سب سے پہلے بیت اللہ کا طواف کیا، پھر گھوڑے پہ سوار ہوئے اور مکے کی گلیوں میں اعلان کیا کہ آج میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں مدینہ، اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ اگر کسی کافر میں جرأت ہے عمر کے راستے کو روکے۔ اس عمر ابن الخطاب پہ لاکھوں سلام۔ یہ تو اسلام کے عظیم ہیروز جنہوں نے اسلام کے لیے متعدد قربانیاں دی، لیکن آج ہم ان کو راہ راست کو بھلا چکے ہیں۔ اللہ ہمیں اسلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسے دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں، اور آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے حوصلہ افزائی کر دیں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز لے کر حاضر ہو سکوں۔ اللہ نگہبان۔